وزیر محسن وفق اللہ ان کے ساتھ تفسیر کا سیشن آخری سیشن ہے. اس میں قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور چیک کا جو جتنی ریکارڈنگز گزری ہیں پہلے وہ تمام جو احباب سننا چاہیں، جو یوٹیوب کا لنک پہلے بھی شیئر کیا گیا گروپ میں، زوم کے کا جو گروپ ہے اس میں وہ پلے لسٹ اوپن کریں گے تو اس میں سارے ترتیب وار جو دروس ہیں، سارے رمضان کے دروس اس میں موجود ہیں. تو میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے درس کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعوذ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ہم استحضار کرتے ہیں، اور واقعتاً ہی ان عظیم صورتوں کو سیکھتے ہوئے ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، شیطان مردود سے. اس بات سے حفاظت کہ وہ ہماری توجہ کہیں منقسم نہ کر دے. اس بات سے بھی اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں کہ وہ غلط راہوں کی طرف ہمیں لے جانے کی، قرآن سے دور کرنے کی کوشش نہ کرے. اور اس بات سے بھی حفاظت کہ ان صورتوں کو سیکھنے کے بعد جو ان کی تعلیمات ہیں کہیں وہ ہمیں ان سے دور نہ کرے. یہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، پناہ دینے والی، حفاظت دینے والی صورتیں. سب سے پہلے ہم ان کے کچھ فضائل جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ان صورتوں کی فضیلت کے بارے میں روایات کو بیان کرنے والے ایک نمایاں صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی متعدد روایات ہیں، وہ ساری سامنے رکھوں تو وقت زیادہ گزر جائے گا. ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جس روایت میں جو اضافی چیز ہے وہ بھی میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں تاکہ ان کا ایک جامع خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے. ہوا یوں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شریک تھے. تو آپ علیہ السلام نے کچھ تیز سفر کے بعد کہا، عقبہ الا اعلمک سورتین من خیر سورتین قرأ بہما الناس. اے عقبہ، کیا میں جتنے بھی لوگوں نے صورتیں پڑھی ہیں ان میں سے 2 بہترین صورتیں آپ کو سکھاؤں؟ قلت بلی یا رسول اللہ. میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سکھائیے. فاقرأنی، تو آپ نے مجھے یہ صورتیں پڑھائیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جناب عقبہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں پڑھانے کے بعد آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، کیف رأیت یا عقیب، عقبہ کیا خیال ہے، اقرأ بہما کلما نمت وکلما قمت، جب بھی سونے لگو یہ صورتیں پڑھو، اور جب بھی نماز میں کھڑے ہوا کرو یہ صورتیں پڑھ لیا کرو. یہ سنن نسائی کے الفاظ ہیں، امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. یہی حدیث مختلف طرق میں اس میں اضافہ جات ہیں اور بڑے خوبصورت اضافہ جات ہیں. ایک دوسری روایت جناب عقبہ کی، اس میں یہ الفاظ ہیں، الم تر آیات انزلت،
هذه الليلة لم ير مثلهن قط، عقبہ آج رات میرے اوپر وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو بے مثال۔ ایک تیسری روایت میں یہ اضافہ ہے جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا، ساتھ سورہ الاخلاص کو بھی بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور خود قرآن مجید میں ان جیسی کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ ایک چوتھی روایت میں آپ نے جناب عقبہ سے یہ بھی کہا ما سأل سائل بمثلہما ولا استعاذ مستعیذ بمثلہما، کسی بھی سائل نے، کسی بھی مانگنے والے نے ان جیسے الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں کی ہے، اور کسی بھی پناہ مانگنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ اور ان جیسے کلمات کے ساتھ پناہ کے کوئی الفاظ نہیں کہے۔ ان تمام روایات کو جمع کیا جائے تو ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک پانچویں روایت بھی ایڈ کیجیے، اس میں جناب عقبہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھا کرو۔ تو یہ ساری روایات جمع کی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں بے مثال ہیں، ان جیسی اور کوئی صورتیں نہیں ہیں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن مجید۔ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اجتہادی رائے تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صورتیں باقاعدہ قرآن کے حصے کے طور پہ نازل نہیں ہوئی، دم کے لیے سکھائی گئی ہیں۔ امید غالب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا، چونکہ صحابہ کرام نے ان صورتوں کو بالاتفاق قرآن مجید میں مصاحف میں لکھا اور پورے عالم میں ان کو پھیلایا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے، آپ نے باقاعدہ کہا یہ دو صورتیں ہیں، یہ نازل کی گئی ہیں، اور ان جیسی صورتیں قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں نازل نہیں کی گئی۔ یہ بھی ثابت ہوا اس روایت سے کہ دعا کے لیے بھی یہ بہترین صورتیں ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا پناہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ بہترین صورتیں ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ سوتے ہوئے بھی ان کو پڑھنا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اس میں ہر نماز میں بھی ان کو ایڈ کر لیا جائے، تو یہ بھی نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کی ان کو ترغیب دی ہے۔ ایک اور حدیث نوٹ کیجئے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا قل هو اللہ احد اور المعوذتین تقرأ بہما حین تمسی وحین تصبح 3 مرات، صبح اور شام اے میرے پیارے صحابی یہ تینوں صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کیا ہوگا؟ تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے یہ تمہیں کفایت کر جائے گی، ہر چیز کے شر سے، ہر چیز کے نقصان سے، اور تمہارے فائدے کے لیے بھی، اور باقی اوراد و وظائف سے بھی یہ تمہیں کفایت کر جائیں گے۔ بہت جامع الفاظ ہیں یہ بھی۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن خبیب۔ ایک تیسری حدیث سماعت کیجیے، اس کی راویہ ہماری ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت یہ قل هو اللہ احد اور یہ 2 صورتیں ان کو پڑھتے، یوں اپنے ہاتھ میں پھونکتے اور پھر اپنے پورے جسم پہ جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے آپ اپنے دست مبارک کو پھیر لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آپ یہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بخار میں بھی اپنے آپ کو ان صورتوں کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، اور جب آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں دم کر دیا کرتی تھی، اور آپ ہی کے جسم مبارک کو ان کے ہاتھوں کی برکت کی امید سے آپ کے جسم اطہر پہ پھیر دیا کرتی تھی۔ ایک اور روایت چوتھی ہے جس کے راوی جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان صورتوں کے نزول سے پہلے
نظر بد سے بچنے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے بہت سارے اوراد و وظائف کیا کرتے تھے۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقی سب کچھ چھوڑ کے ان صورتوں کا اپنے التزام شروع کر دیا۔ تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں ان صورتوں کی کیا اہمیت ہے۔ آئیے اب آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، برب الفلق، مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے یا رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، غاسق اور وقب اس کی وضاحت آتی انشاءاللہ۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گیروں میں پھونکنے والوں کے شر سے، عقد عقدت ان کی جمع ہے، گیروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قل، آپ کہا کیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ یہ اس قدر امانت ہے قرآن مجید کی ادا میں اور آپ اس کو پہنچانے میں کہ اللہ کے نبی سے جو الفاظ کہے گئے وہی میں اترے۔ قل، آپ نے وہ الفاظ بھی امت تک مین و ان پہنچا دیے۔ آپ کہا کیجئے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ الفلق کے 3 معنی کیے گئے۔ پہلا معنی الفلق کا جو کیا گیا ہے وہ ہے صبح کے وقت کو عربی زبان میں الفلق کہتے ہیں، خصوصاً جب سپیدہ سحر رات کی تاریکی کو پھاڑ کے نمودار ہو رہا ہوتا ہے، اس کو الفلق کہتے ہیں۔ عربی زبان میں دن اور رات کے مختلف اوقات کے 1 درجن سے زیادہ نام ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے عربی زبان میں الفاظ بدلتے جاتے ہیں۔ تو وہ وقت جب رات کی تاریکی چھٹ رہی ہوتی ہے اور صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہوتی ہے، جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں، اسے الفلق کہتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا۔ دوسرا معنی الفلق کا کیا گیا ہے ساری مخلوقات۔ یہ اس لیے کہ الفلق جو ہے، فلق کا معنی پھاڑنا بھی ہوتا ہے۔ تو عموماً جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں وہ کسی چیز کے وجود سے پھٹ کے نمودار ہوتی ہیں۔ پہاڑوں سے، چشمے، رحم مادر سے، انسان، انڈے سے بعض مخلوقات، رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح۔ تو اس معنی میں بعض مفسرین نے جناب عبداللہ ابن عباس جن میں سر فہرست ہیں ان سے یہ معنی بھی صحیح سند سے منقول ہے کہ الفلق کا معنی مخلوق۔ اور اس کا تیسرا معنی بعض سلف صالحین سے جو ثابت ہے وہ ہے کہ الفلق ایک جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، ایک کنویں کا نام ہے۔ ان میں سے واللہ اعلم ہمارا رجحان اس معنی کی طرف ہے کہ الفلق سے مراد تمام مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات میں سر فہرست وہ مخلوقات جو حالت کو بدل کے پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان میں سر فہرست صبح ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ خصوصاً صبح اس لیے ہے مخلوقات میں سے کہ صبح ایک امید کا پیغام ہے۔ بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیری قدرت اتنی عظیم ہے کہ تو رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، پوری کائنات سے اندھیرے کے پردے کو ختم کر کے تو اس کے اندر سے صبح کی سفیدی رونما کرتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح سے تو اس صورتحال کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے، میرے اوپر اگر کوئی نقصان مخلوق میں سے مجھے کوئی پہنچا رہا ہے تو مجھے اس طرح اس نقصان سے تو بچانے پہ بھی بہت زیادہ قادر ہے۔
قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں حفاظت میں آتا ہوں برب الفلق مخلوق کے رب سے، مخلوق کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں. کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شر بھی مخلوق ہے، اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ جو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، بہرحال اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم ہی سے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ تمام مخلوقات کے شر سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں. یہ جو حفاظت کا کنسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ سمجھنا کہ ایک ایسی غیبی طاقت ہے جو مجھے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، وقت کے حکمران سے زیادہ اپنی حفاظت میں لے سکتا ہے، اور وہ مجھے سیکورٹی فراہم کر سکتا ہے، ہر قسم کے نقصان سے مجھے بچا سکتا ہے. یہ بہت عظیم کنسیپٹ ہے. اس معنی میں یہ حفاظت صرف اللہ کی ہوتی ہے. یہ سمجھنا کہ کوئی دھاگا مجھے بچا سکتا ہے، کوئی منکا مجھے بچا سکتا ہے، کوئی دانہ مجھے بچا سکتا ہے، کوئی بزرگ مجھے بچا سکتا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز مجھے بچا سکتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس معنی میں کسی کو حفاظت میں، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی دیوی، کسی دیوتا کی حفاظت میں آنا، یہ شرک کی ایک مکروہ ترین شکل ہے جو بہت ساری اقوام کے اندر موجود ہے، اور بدقسمتی سے بعض مسلمانوں میں بھی ابھی تک اس کے بعض مظاہر پائے جاتے ہیں. تو سب سے بڑی حفاظت کے لیے عظیم ترین یہ سورہ مبارکہ اور اگلی سورہ مبارکہ ہے. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی یا تمام مخلوقات کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے. اس کے اندر جو نقصان ہے وہ بھی اسی کے حکم سے ہی آ سکتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو تمام مخلوقات میں ساری چیزیں آ گئیں، لیکن ان میں سے خصوصاً 3 نقصان دینے والی چیزوں کا علیحدہ آگے تذکرہ آ رہا ہے جو اکثر و بیشتر انسان کو نقصان دیتی ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے. غاسق کا معنی سورج بھی کیا گیا، غاسق کا معنی چاند بھی کیا گیا، غاسق کا معنی اندھیرا بھی کیا گیا. اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اس میں زہریلی چیزیں، حشرات الارض، سانپ، بچھو، شیر، چیتے، بھیڑیے، درندے، یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی. اندھیری رات میں چور، ڈاکو اور اس طرح کے نقصان پہنچانے والے جو مخلوقات میں سے ظالم انسان ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور اندھیری رات میں بعض سائنسی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ بعض بیماریاں اور جراثیم بھی پھیلتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں. اور بالخصوص اندھیری رات کا تذکرہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں انسان کے اندر قدرتی طور پر خوف کی نفسیات بڑھ جاتی ہیں، اور اندھیرے ہونے کی وجہ سے اسے وہ چیز جو اسے نقصان دے رہی ہے وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی ہوتی. تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی اور عظیم کلمات سکھائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. نبی علیہ السلام نے خصوصاً ہماری ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، استعیذی باللہ من شر ھذا، چاند کو دیکھا تو فرمایا عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ، یہی ہے غاسق جب یہ ڈوب جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پھر اندھیرا چھا جاتا ہے بالکل. وقبہ کا معنی ایک معنی ہے غائب ہونا اور ایک معنی ہے چھا جانا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے. شر نفاثات، نفاثہ سے مبالغے کا معنی دیتا ہے. نفاثہ بہت زیادہ پھونکنے والی. عربی زبان میں مؤنث کے لیے بھی نفاثہ آتا ہے، اور اوورآل انسان کے لیے جب اس کو نفس کہا جاتا ہے، نفس کا معنی جان ہے، وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے بھی نفاثہ کا لفظ اگر اس کو نفس کی صفت مانا جائے تو دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا، چاہے وہ گروہ میں پھونکنے والے مرد ہوں جادو کرنے والے، یا گروہ میں پھونکنے والی وہ عورتیں ہوں.
تو گویا نفاسات میں عورتیں بھی آ گئی، نفاسات میں مرد بھی آ گئے، اور نفاسات کی ایک تیسری تعویل مفسرین نے بیان کی، الجماعات النفاثات، یعنی گروہ میں پھونکنے والے، گروپس، جماعتیں اور گروہ میں پھونکنے والے بالعموم جب جادو وغیرہ کرتے ہیں تو کسی شخص کا بال لے کر، پھر دھاگے لے کر گرے لگاتے جاتے ہیں، اوپر منتر پڑھتے جاتے ہیں، پھونکے مارتے جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ جادو کرتے ہیں۔ تو مخلوقات کے شر میں سے پہلی مخلوق رات، اور رات کے اندر نکلنے والے مختلف قسم کے جرائم پیشہ لوگ، رات کے اندر پھیلنے والے جراثیم، رات کے اندر پھیلنے والے جنات، وہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اور دوسری زیادہ نقصان دینے والی جو مخلوقات میں سے مخلوق ہے وہ جادوگر مرد اور جادوگر عورتیں اور جادوگر جماعتیں۔ یا اللہ ان کے شر سے بھی میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور تیسری نقصان دینے والی بدترین مخلوق ہے حاسد۔ کوئی بھی ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، چاہے اپنا حقیقی بھائی ہو، چاہے اپنا بالکل قریبی رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، حاسد کے شر سے، چھپا ہوا دشمن ہو یا نظر آنے والا دشمن ہو، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تین مخلوقات انسان کو کس کس انداز میں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان سے ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ حسد کے بھی بہت سارے مراتب ہیں اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سر دست یہ اشارہ کافی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمانوں میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، ابلیس نے جناب آدم سے حسد کیا، اور روئے زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ اور اس کی وجہ سے سب سے پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور اس حسد کی آگ میں اسے قتل کر دیا۔ اگلی سورہ مبارکہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں حفاظت میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو وسوسہ ڈال کے بار بار چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنہ، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، والناس، یا انسانوں میں سے۔ یہ بہت عظیم سورہ مبارکہ ہے، اس کا آغاز بھی یہاں سے ہو رہا ہے۔ آپ کہا کیجئے میں حفاظت میں آتا ہوں، تمام انسانوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی اور جن مخلوقات سے حفاظت کی دعا کی وہ تمام مخلوقات، اور ان میں سے بالخصوص تین، اور صفت اللہ کی ایک، کیونکہ پچھلی سورہ میں جن سے حفاظت مانگی گئی ہے بالعموم وہ انسان کی دنیا کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت اور جن سے حفاظت مانگی گئی ہے، جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اس میں ساری مخلوقات اور بالخصوص تین۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی صفتیں تین بیان کی ہیں۔ آپ کہو میں لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ رب کسی چیز کو پیدا کرنے والا، پھر اس کو گروتھ دینے والا، یعنی اس کی پرورش کرنے والا۔ نمبر 3، پھر اس کو آہستہ آہستہ اوپر بڑھانے والا۔ نمبر 4، پھر ہر مرحلے میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا۔ یہ 4 صفتیں جس ہستی میں ہوں اسے رب کہتے ہیں۔ پیدا کرنا، پھر اس کو نشو و نما دینا، گروتھ دینا، ارتقاء دینا، پھر ارتقاء اور گروتھ کے ہر مرحلے میں جو ضروریات ہیں وہ متعین کرنا اور ان ضروریات کو پورا بھی کرنا۔ یا اللہ تو تمام انسانوں کا رب ہے، پیدا تو ان کو کر رہا ہے، ان کو ارتقاء نشو و نما تو دے رہا ہے،
ان کی ضروریات کی تکمیل تو فرما رہا ہے۔ مالک الناس تمام انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس تمام انسانوں کا معبود برحق۔ اللہ کی 3 عظیم صفتیں بیان ہوئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی ہے، وسوسہ۔ اس سے یہ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے وسوسہ، چونکہ اس کا براہ راست اکثر نقصان انسان کے دین کا ہوتا ہے، انسان کے ایمان کا ہوتا ہے، تو ایمان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی 3 صفتوں کا حوالہ دے کے بندوں سے کہا کہ وسوسے کے شر سے میری حفاظت میں آؤ، اور پچھلی صورت میں پوری مخلوقات کی شر کے لیے اللہ نے صرف اپنی ایک صفت کا حوالہ دینا اور لوگوں کو سکھانا کافی سمجھا۔ اس سے ہمیں اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی حفاظت میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی حفاظت میں آتا ہوں، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ رباعی ہے اور اس میں واو بھی ریپیٹ ہو رہی ہے، سین بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ جب اس انداز میں کسی لفظ کے اندر حروف ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس کے معنی بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، یعنی بار بار وسوسہ ڈالنا، بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا۔ الخناس، اور ایسا ظالم کہ وسوسہ ڈال کے چھپ جائے۔ چھپے کس لیے؟ یا چھپ کے دوبارہ پھر حملہ کرے، پھر چھپے پھر حملہ کرے، پھر چھپے پھر حملہ کرے۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس، جو ہٹ کے وسوسہ ڈالتا ہے، جو چھپ چھپ کے بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کون ہے جو ایسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ سب سے پہلے یہ مختصراً سمجھیے وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی دنیا میں اعمال کرتے ہیں ان کا آغاز ہمارے خیال سے ہوتا ہے۔ اگر وہ خیال اچھا ہے تو اسے الہام کہتے ہیں اور وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر وہ خیال کسی برے کام کا ہے یا بجائے خود وہ خیال نیگیٹو ہے تو اس خیال کو وسوسہ کہتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں ایک خاطرہ آتا ہے، یوں بس سرسری سا خیال گزرا۔ انسان اگر برائی کے اس خیال کو نہ ہٹائے تو وہ جو خاطرہ ہے وہی آہستہ آہستہ وسوسہ پھر ارادہ بن جاتا ہے، پھر عزم بن جاتا ہے۔ انسان اس کو نہ ہٹائے پھر وہ عمل بن جاتا ہے۔ انسان پھر اس برائی کے خیال کو نہ ہٹائے تو پھر وہ انسان کی عادت بن جاتا ہے۔ انسان پھر بھی اس کو نہ ہٹائے تو پھر وہ برائی کا پیدا ہونے والا جو خیال سے شروع ہوا تھا، عمل سے گزر کے عادت بن گیا تھا، وہ انسان کی فطرت بن جاتا ہے۔ اور جب وہ انسان کی فطرت بن جاتا ہے پھر وہ اس سے جان چھڑانا بھی چاہے تو اس سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ اسی برائی کی حالت میں کہیں اس کی موت نہ واقع ہو جائے۔ تو تمام برائیاں برے خیالات سے شروع ہوتی ہیں، اور برے خیالات کا جو مصدر ہے کہیں وہ شیطان ہوتا ہے اور کہیں انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے اور کہیں اپنے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، دائیں بائیں بسنے والے، برے دوست، بری کمپنی، یعنی اپنا نفس، شیطان اور لوگ۔ اللہ یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ پھر وسوسے ڈالنے کے بھی شیطان کے مرحلے ہیں۔ ائمہ نے لکھا کہ سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے وسوسہ ڈال کے کفر کی طرف لے جائے، نہیں تو بدعت کی طرف لے جائے، نہیں تو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جائے، اس طرف انسان نہ آئے تو صغیرہ گناہوں کی طرف لے جائے اور اس پہ بار بار اصرار کروائے، اس پر بھی انسان نہ آئے تو اس کو مباحات میں، بہت زیادہ جائز کاموں میں بس صرف لگا دے، اسی کے اندر ہی وہ بس لگا رہے، سونا، کھانا، پینا، گپ شپ، ان چیزوں میں، اس پر بھی انسان نہ آئے تو پھر وہ کوشش کرتا چلے اس نیکی کرنی ہی ہے تو جو اس کے لیول کی نیکی ہے وہ نہ اس سے کروائیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کروا لیں۔
اس پر بھی انسان اس کی بات نہ مانے تو پھر وہ کسی نہ کسی انداز میں ایذا دینے کی، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے ایک بنیادی پیغام جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ برائی کے خیالات پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ اس پر ہمارا حساب نہیں ہے، لیکن وہ حساب اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ ارادہ اور پختہ عزم کے مرحلے تک نہ پہنچ جائیں۔ بندہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ برائی کے خیال سے بھی جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو سیکھ جائیں کہ برائی کا خیال آئے اور اسی مرحلے پہ ہم فکر مند ہو جائیں اور اس سے جنگ کر کے شروع کر کے اس کو پیچھے ہٹانا شروع ہو جائیں، تو یہ ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہوگی۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، بعض ہمارے دل میں وہ خیالات آتے ہیں ما يتعاظم به احدنا ان نتكلم به کہ ہم اس پہ بات کرتے ہوئے بھی اس کو بڑا گراں محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے دلوں میں یہ محسوس کرتے ہو؟ کہا محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے۔ اس کی شرح میں امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان وسوسے سے بھی جنگ کرنے لگ جائے، برے خیالات سے بھی جنگ کرنے لگ جائے، اسے ایمان کی اتنی فکر لائق ہو جائے، تو یہ اس کے خالص ایمان کی نشانی ہے۔ وسوسہ آنا نہیں، وسوسے کو ہٹانا اور اس سے جنگ کرنا، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ وقت گزر چکا ہے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت اور پناہ کے لیے جو عظیم اور جامع کلمات سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں حفظ جاں بنانے کی توفیق دے۔ صبح کے وقت، شام کے وقت، نمازوں کے بعد، رات کو سوتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ ہمیں صورتیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کہنا سننا قبول فرمائے۔ جو احباب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی سوالات ہوں تو وہ زوم کے جو ایڈمن اکاؤنٹ ہے اس میں بھیج سکتے ہیں، اب بھی بھیج سکتے ہیں۔ ایک سوال تو دم کے حوالے سے ہے کہ اس کا جو دم کا طریقہ بتایا، بعض دفعہ بعض لوگ اس کو جو پھونک مارتے ہیں وہ اس سے پہلے مارتے ہیں، بعض جو ہے وہ سورت یا سورتیں پڑھ کے اس کے بعد پھونک مارتے ہیں ہاتھوں پہ۔ تو کیا چیز زیادہ سنت کے قریب لگتی ہے؟ سونے سے پہلے دم کا آپ نے ذکر کیا، اس تعلق سے سوال ذرا پلیز دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ دم کرنے کے حوالے سے جو سونے سے پہلے دم کرنے کا ذکر کیا، اس میں بعض جو لوگ ہیں وہ یعنی صورتیں پڑھ کے پھر اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے ہیں، اور بعض اس طرح سے ایک دوسرا طریقہ بتایا کہ پہلے پھونک مار کے پھر آپ ایسے پڑھیں کہ آپ کے جو منہ سے نکلنے والی ہوا ہے وہ ہاتھوں میں پہنچتی رہے، اور پھر یعنی پھونک پہلے ماری جاتی ہے۔ نہیں، پھونک پہلے مارنا تو نہیں ہے، حدیث میں بھی ایسی ہے، نبی علیہ السلام پڑھتے یقرؤ بہن، ان کو پڑھتے وینفس، اور پھونک مارتے، یعنی قل هو اللہ احد آپ پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ اور پھونک اصل میں پھونک میں تاثیر تو تب آئی ہے نا جب ہم نے یہ مبارک کلمات پڑھ لیے، تو یہ پڑھ کے ایسے پھونک بھی ایسی جس میں ہلکی سی وہ لب کی امیزش، اس کی لعاب کی امیزش ہو، کر کے پھر ہم جسم پہ پھونکیں۔ واللہ اعلم، یہی بہتر طریقہ ہے۔ ہاں، اس سورت کے آخر میں من الجنۃ والناس، تو اس میں جو وسواس الخناس، اس کا مطلب دونوں صفات لوگوں پر بھی، جو لوگوں میں سے یعنی شیطان صفتوں اس پر بھی صادق آتی ہیں کہ وہ وسوسہ بھی ڈالتے ہیں اور چھپ بھی جاتے ہیں، بالکل ایسے شیطان کے بارے میں۔ ہاں جی، وسوسہ کے جو تینوں آپ کہہ لیجئے کہ تین مصادر ہیں جن سے وسوسہ آتا ہے، یعنی جو میں نے عرض کی اپنا نفس ہے، اپنے نفس کا بھی یہ حال ہے کہ وہ وسوسہ خیالات ایسے ڈال کے، جیسے اپنا نفس بھی ایک لحاظ سے انسان سے چھپا ہوتا ہے، وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، شیطان بھی بار بار چھپ جاتا ہے، اور بندے بھی وسوسے ڈالتے ہی اس انداز میں ہیں، اتنے خفیہ طریقے سے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گا شیخ وجاہت صاحب اور تمام سامعین، ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا۔
جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اعوذ باللہ پڑھتے تھے نا، اس میں ایک مسنون الفاظ یہ آتے ہیں من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، شیطان کی چوکوں سے، اس کی پھونکوں سے، و نفثہ کا معنی کیا ہے شارحین حدیث نے اس کی شاعری سے، شاعرانہ کلام سے، گویا کہ شاعری بھی وسوسے کی ایک قسم ہے، ناول جو ہیں یہ بھی وسوسے کا ایک انداز ہے، ڈرامہ، فلمیں، یہ بھی بظاہر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک چیز، لیکن اندر وسوسہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ کسی خاص پیغام، کسی خاص میسج کا، جو انسان غیر شعوری طور پر اس کے دل میں وہ پیغام جا رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے جو گیمز کھیل رہے ہیں، ان کے اندر جو ان بٹوین دی لائنز چھپا ہوا پیغام ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ بھی ایک خطرناک وسوسے کا کام کرتا ہے۔ یعنی بالعموم وسوسہ انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور غیر محسوس طریقے سے وہ اس برائی کا خیال اس کے دل میں کسی ذریعے سے پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، پروفیسر ہیں، ملحد ہیں، تو اس سے میں نے ایک بڑا سبق سیکھا، بالکل ایتھیسٹ، تو کہنے لگا کہ سوال کو نہیں روکا جا سکتا۔ یہ عام طور پہ کہا بھی جاتا ہے آج پوری دنیا میں کہ جو کویسچن ہے اس کو آنے دیں، سوال آنے دیں۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سوال اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آنے دیں۔ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں وہ آئیں گے لیکن وہ وسوسہ بن کے آ رہے ہوتے ہیں، ان سے پناہ مانگی جائے گی، ان کو ختم کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، جواب دیتا جاتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا، پھر اینڈ پہ وہ ظالم کہتا ہے اچھا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ بھی تو سوال ہی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو آنے دیں، آپ نے کہا جب یہاں تک پہنچے تو تعوذ پڑھے، اللہ کی پناہ مانگے، اس سوال کو ختم کرے۔ تو ہر سوال اس لائق نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اس کو آنے دیا جائے۔ بعض سوال وسوسے ہوتے ہیں، اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط خیالات کی طرف مائل ہو جائے، اور یہ پوری دنیا کا اس وقت بہت بڑا ذریعہ ہے کہ وہ ایسے سوالات جو مسلم ثقافت اور مسلم معاشرے کے بالکل خلاف ہوتے ہیں اٹھاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف تشکیک ہوتا ہے، بس تھوڑا سا وسوسہ پیدا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بچوں کے حوالے سے جو بچے ابھی خود نہیں پڑھ سکتے، کیا ان پر یہ صورتیں سورہ فلق سے ناس پڑھ کے ریگولر ہمیں خود پھونکنا چاہیے؟ جی بالکل، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچے چونکہ نہیں پڑھ سکتے تو ہم ان کو دم کریں۔ بچوں کو دم کرنا نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو مسنون دم اور بھی نبی علیہ السلام نے کیے ہیں وہ بھی آپ خود بچوں کو فرماتے، اعوذکم بکلمات اللہ التامات من شر کل عین لامۃ وہمۃ، وہ بھی دم کیا جائے، یہ صورتیں پڑھ کے بھی دم کی جائیں۔ اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ تو شیخ جو بڑے بچے ہیں، یعنی اگر وہ ہمیں پتہ ہے کہ کوتاہی کرتے ہیں، جو خود پڑھ سکتے ہیں لیکن بچے ہیں، تو کیا ان پہ بھی یہ دم اس طرح سے بڑے لوگ ان پہ دم کرتے ہیں؟ تو تعلیم کے طور پہ ان کو دم کریں، ایسا ایسا اللہ کرے ان کو خود عادت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ساتھ ترغیب دی جائے کہ بیٹے خود دم کریں۔ جب ہم ریگولر ان کو دم کریں گے تعلیم کی نیت سے تو انشاءاللہ وہ پھر آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے، کریں گے اہتمام اس کا۔ اس نیت سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے جس کا یہ مجھے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، کیا پری پر بھی پوچھ کر پی سکتے ہیں؟ کہ جس نے بھی سوال بھیجا ان سے گزارش ہے کہ دوبارہ اس کو بھیج دیں ذرا وضاحت کے ساتھ۔ اگلا سوال ایک یہ کہ حسد سے بچانے کی کوئی دعا اور طریقہ بتا دیں۔ حسد سے بچانے کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ حسد کا معنی ہوتا ہے یہ خواہش کرنا کہ کسی بندے کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ اس سے چھن جائے۔ یہ حسد کا بنیادی معنی ہے، تمنی زوال النعمہ۔ یہ خواہش رکھنا کہ فلاں بندے کو جو گاڑی ملی ہے، اچھا مکان ملا ہے، یا نیک اولاد ہے، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہ ہو۔ تو اس میں سب سے بنیادی اس کا علاج تقدیر پر ایمان ہے، اور اس چیز پر ایمان ہے کہ کسی کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب آپ
یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے تو اصل میں آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، آپ اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا علاج یہ سمجھنا ہے اور یہ شعور اپنے دل کے اندر پختہ کر لینا ہے کہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اگر اس نے کسی کو دیا ہے تو آپ اللہ سے مانگیں براہ راست، اور کسی کو دیکھے بغیر اللہ سے مانگیں۔ اور تیسرا اس کا علاج بڑا عظیم بیان کیا ہے ہمارے علماء سلف صالحین نے۔ اگر آپ کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے تو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کریں، یا اللہ یہ شیطان خیال پیدا کر رہے، تیرے خزانوں میں کیا کمی، تو اس کو اور برکت دے، تو اس کو اور عزت دے، تو اس کو اور دے۔ یا اللہ میں بھی تیرے در کا سائل ہوں، مجھے بھی اپنی نعمتیں، اپنی انعامات میرے اوپر بھی فرما۔ انسان جب اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ یہ کرنا اگرچہ اسے مشکل لگے گا، لیکن ہمت کر کے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ شیطان دوبارہ حسد والے خیالات آپ کے دل میں نہیں ڈالے گا۔ اور اس کا آخری حل جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ میرے اوپر جو نعمت ہے مخلوق میں سے کسی کے اوپر ہے وہ تیری طرف سے ہے، ہر حال میں تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے ہی شکر ہے۔ تو انشاءاللہ ان صورتوں کو پڑھنا یہ حسد کا بھی علاج ہے، کیونکہ حسد بھی شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں خیالات پیدا کیے جاتے ہیں، یا اپنے نفس کی طرف سے۔ ان صورتوں کے پڑھنے میں حسد سے بھی حفاظت ہے کہ دوسرے آپ سے حسد کر رہے ہوں، اور اس سے بھی انشاءاللہ اس میں علاج ہے کہ آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک اور سوال یہ کہ آپ نے اس طرح ہی لکھا ہو کہ آپ نے بتایا کہ اچھے خیال کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا نام بتایا؟ جی، اچھے خیال فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں اور اسے الہام کہتے ہیں۔ الہام۔ آخری سوال ایک یہ کہ کیا پانی پر بھی ہم پڑھ کے ان صورتوں کو پھونک سکتے ہیں پھر اس کو پی لیا جائے؟ جی، پانی پر یا چیزوں پر دم کرنا یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے جتنے بھی دم کے طریقے ثابت ہیں، بالعموم آپ علیہ السلام نے انسان کو دم کیا نا، اس شخص کو دم کیا۔ آپ نے حسن حسین کو دم کیا، بعض صحابہ کو دم کیا، خود اپنے جسم مبارک کو دم کیا، سیدہ عائشہ کو دم کیا۔ یہ تو ایک متفق علیہ چیز ہے اور اس کی تاثیر بھی متفق علیہ ہے۔ کسی چیز پر دم کرنا نبی علیہ السلام سے مرفوعاً تو ثابت نہیں، اس لیے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا کسی چیز پر دم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پانی میں پھونکنے سے منع کیا ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ پانی پہ دم نہیں کیا جا سکتا، وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں جب پھونکنے سے منع کیا ہے تو لہٰذا پانی پر بھی آپ پھونک نہیں مار سکتے۔ ہمارا رجحان واللہ تعالی عالم اس طرف ہے کہ انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے۔ بعض سلف صالحین کے اس بارے میں آثار بھی ملتے ہیں اور اس کی تاثیر بھی مسلمہ ہے، لیکن اس میں آپ ایک ہوتا ہے بالکل پھونک مارنا، پھونک کی بجائے جب یہ کلمات پڑھ لیے جاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی جو آمیزش ہو جاتی ہے اس کی لعاب کی، وہ ایک ان کلمات کی تصہیر لے کر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس میں دم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو بعض سلف صالحین ایسے نا وہ لب ایسے انگلی پہ لگاتے، ایسے لگا کے تو انگلی کو پانی کے اندر ڈال دیتے، تو اس میں پھونک سے بچ جائے گا انسان، اور وہ جو برکت ہے الفاظ اور کلمات کی وہ بھی ٹرانسفر ہو جائے گی ان دم والی چیزوں کی طرف۔ میرا رجحان اسی طرف ہے کہ اس کی گنجائش ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا ان صورتوں کو کسی بھی وقت ویسے ہی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید ہے، اس کا کوئی بھی حصہ جب آپ چاہیں پڑھیں، اس میں برکت ہے، خیر ہے، ثواب ہے۔ ایک سوال یہ کہ ان صورتوں کے نزول کا سبب یا پرپس کیا تھا؟ اسی طرح سوال کیا گیا کہ پرپس ان کا بتا دیں۔ جی، اس میں
پرپس کی بجائے ہم یہ کہیں گے جس کو مفسرین سبب نزول کہتے ہیں یا شان نزول، جس سچویشن میں یہ نازل ہوئی وہ اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی جادو سے کچھ متاثر ہوئے تھے. بعض لوگ اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ واضح صریح اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر لبید نے جادو کیا اور آپ اس سے کچھ متاثر ہوئے. اور یہ ہو جانا کوئی بعید اس لیے نہیں ہے کہ جادو سے جو بیماری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے دوسری بیماری انسان کو ہو سکتی ہے، پیغمبر کو لاحق ہو سکتی ہے. آپ بخار میں مبتلا ہو گئے، اسی نوعیت کی یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جادو سے بھی آپ پہ کچھ اثرات ہوئے. تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ صورتیں نازل ہوئیں اور آپ نے اپنے آپ کو دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے جادو کو ختم کر دیا. جبریل امین آئے، آپ نے بتایا کہاں جادو ہوا، کیسے ہوا، اس کو نکالا بھی گیا اور اللہ نے آپ کو شفا دی. جزاک اللہ خیر شیخ. اسی پر یہی سوالات یہیں پہ یعنی آخری سوال تھا. اور اس سے پہلے کہ میں سیشن ختم کروں یہ بھی بتانا مفید ہے کہ ڈاکٹر وزیر محسن کے یوٹیوب پر بہت سے لیکچرز ویڈیو آڈیو وہاں پر دستیاب ہیں. تو احباب جو ان کو فائدہ اٹھانا چاہیں خود بھی آگے بھی لوگوں کو بتائیں. مثلاً JMI پروڈکشن کے نام سے ایک چینل ہے، اس میں کافی ان کے خطبات جو لاہور میں ہوئے وہ اس میں ہیں. اسی طرح حافظ محمد عابد کے نام سے ایک چینل ہے، انہوں نے بہت سے جو لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک چینلس پہ یعنی آپ اگر یوٹیوب پہ ویسے لکھیں ڈاکٹر عبید الرحمان محسن تو آپ کو آسانی کے ساتھ لیکچرز ان کے وہاں پہ مل جائیں گے. اسی طرح فیس بک کا جو ایک فیس بک کا پیج بھی ہے جو کہ ریگولر اپڈیٹ ہوتا ہے، اس میں بھی جو نئے لیکچرز آتے رہتے ہیں، بلکہ جو پہلے کے لیکچرز اس میں بھی بعض مقتبسات وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں. یعنی چند منٹ کی ایک ویڈیو علیحدہ کر کے خاص عنوان ڈال کے ایک جو ادارہ ہے جس میں شیخ یعنی جس کے محتمے میں وہاں پہ جو احباب ہیں اس کے پابندی کے ساتھ اس میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں. تو بھی ایک جو ریگولر اپنی تذکیر کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام کوششیں قبول فرمائے اور ان کو ان میں برکت عطا فرمائے، آگے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے ان کو. آج ہمارے ساتھ 45 یوزرز جوائن انہوں نے کیا زوم پر، اور پہلی مرتبہ یہ جو سیشن ہے اس کو یوٹیوب پہ بھی لائیو چلایا گیا. ساتھ جو یوزرز ہیں وہ یوٹیوب پہ لائیو اس کو دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ تمام جو سننے والے ہیں اور جو یعنی ہمارے بہن بھائی جو جوائن کیا ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے اور ان سے ان کا یہاں پہ آنا قبول کرے، اس مجلس کو مبارک بنائے. اور آج خصوصاً 27ویں رات ہے تو اس حوالے سے میں صرف دوبارہ یاد دہانی بتاتا چلوں کہ شب قدر اگرچہ کہ اس میں متعین نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ امکان اسی رات میں ہوتا ہے. عرب ممالک کے رویت کے اعتبار سے یہ 27ویں رات آج ہے، تو اس میں خوب محنت کریں کہ سب سے زیادہ اب اس رات میں محنت نہیں کرنی، آخر کب ہم نے محنت کرنی. اس میں اپنا جو زیادہ سے زیادہ وقت ہے وہ قیام میں اور عبادت جو دعا سکھائی گیا اور اسی طرح استغفار ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں. دیگر تمام جو مصروفیات ہیں ان کو حتی امکان بالکل چھوڑی رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام نیک اعمال قبول فرمائے اور آئندہ جو چند ایک راتیں بہت تھوڑی رہ گئی ایجاباً معدودات میں سے 2 یا 3 راتیں باقی ہیں، تو ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے راتوں کو بھی دنوں کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. شکریہ شیخ وقت دینے کا. اور یہ ہمارا صورتوں کے تفسیر کے حوالے سے رمضان میں آخری سیشن ہے، لیکن امید ہے کہ رمضان کے بعد کوئی آپ کے ساتھ ایگری کر کے کچھ نہ کچھ شیڈیول رکھیں گے کہ آپ سے استفادہ ہوتا رہے مختلف موضوعات پہ. جزاکم اللہ خیر. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. شیخ آپ کچھ آخر میں کہنا چاہیں گے؟ بس آپ نے ماشاءاللہ نصیحت فرما دی ہے رمضان اور شب قدر کے حوالے سے. اس میں پوری امت کے لیے بھی دعائیں کریں. امت پہ جو ایک بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے اور پریشانی ہے
اور اس پریشانی کے ماحول میں کافی ساری میں سمجھتا ہوں کہ سیکولر اور لبرل طاقتیں کافی ایکٹیو ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے سچویشن کو امت اسلامیہ کے لیے مزید آزمائش کا باعث بن رہی ہیں. تو پوری امت کے لیے بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس صورتحال کو دیکھ کے اپنی کوششیں مزید ان کو تیز کرنا چاہیے. اللہ پہ توکل اور یقین مزید اس کو مضبوط کرنا چاہیے اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق، یہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں فکری، نظریاتی، عملی، ان کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور سنت میں رکھا ہوا ہے. اس کا حصول علم میں مزید ہمیں اپنے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے اور